اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور وہ جو وظیفہ ہے کن فیکون، پر اثر اور طاقتور وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے وظیفے بتائے ہوں گے، اس کو کرنے کے طریقہ کار بتائے۔ ہر انسان کا طریقہ اچھا، پیارا، خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو، جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آپ جب بھی وظیفہ شروع کریں، کسی کا بھی وظیفہ کریں، کسی نے بھی بتایا ہو، لیکن ضرور یہ دیکھ لیا کریں کہ اس کی اجازت آپ کو کرنے کی ہے، وہ اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ کوئی بھی وظیفہ بغیر اجازت کے مت کریں، اجازت بہت ضروری ہوتی ہے اس کے لیے۔ اگر آپ کو اجازت ملتی ہے، آپ اس کو پرخلوص ہو کے اس وظیفے کو کریں۔ اور میرے خیال سے تمام لوگ جب بھی کوئی وظیفہ بناتے ہیں اور اس کو کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کی عام لوگوں کو اجازت ہوتی ہے۔ اور وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی وظیفہ کریں، اس کی ترتیب کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے، کتنی اس کی تعداد ہے، اس کے لیے کن کن باتوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کے اوپر آپ نے عمل نہ کیا تو وظیفے کا کوئی اثر نہیں رہے گا۔ ہر ایک چیز کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے جس کو ادا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سب اس کو فائدہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ بے ترتیبی یا بلا عنوان کرنے سے سراسر پھر آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تعویذ کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں لیکن ان کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ لوگ بنا کسی ترتیب کے عمل کو کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر ایک عمل اور وظیفہ ایک ترتیب اور باعمل ہونا چاہیے۔ ہر وظیفے کے لیے یہ نہایت ہی ایک اہم جز ہے، لیکن ان سب کے لیے حلال کمائی اور مکمل رجوع کے ساتھ وظیفہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی عمل کو مکمل دھیان اور پاک حالت میں کریں۔ اگر آپ مکمل دھیان، ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کو نہیں کرتے تو ایک طرح سے آپ خود کو فائدے سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کن فیکون، کہ اللہ پاک نے کہا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کے لیے کن فیکون کا جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، اس کو کرنے سے آپ کے تمام زندگی کے معاملات، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام آفتیں، تمام کی تمام آفتیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ کن فیکون کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس سے اتنا فرما دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی شان والا ہے یہ، کتنا اس بات میں ایک اثر ہے کہ وہ کہہ دے اور ہو جائے، کیونکہ کل کائنات کا مالک ہے، بادشاہ اس جہان کا، تو وہ کن کہتا کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کن فیکون سے بنائی۔ جب تم اللہ کی چاہت پہ سر جھکا دو گے نا، تو تمہاری ہر چاہت کو آسان لفظوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک شعر ہے، سامنے مولا حسن کے گھر کوئی گستاخ ہو، دیکھے مولا حسن کا معجزہ اے دوستو، نر کو مادہ اور مادے کو نر کہہ دیا تو ہو گیا۔ کتنا آسان سا، جو مولا حسن نے کہہ دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہہ دیا، جو حسن نے کہہ دیا تو وہ بس ہو گیا۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور جن کی دعاؤں کو اللہ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے، ان کے دل بھی پھر انتظار کرنے سے نہیں تھکتے، اور جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکون کے تحفے کا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ یہ ہے کن فیکون کی طاقت۔ وہ اللہ پاک اپنے اس بندے کے لیے جو رات کو اٹھ کر اس کے حضور کھڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک تحفہ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے کن فیکون کا تحفہ تیار رکھو۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اپنی ساری رات کی نیند کو ایک طرف رکھ کر سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ آپ کا استقبال کر رہا ہے آپ کو تحفہ دینے کے لیے۔ کیوں نہ پھر اس چیز میں طاقت ہے، کیوں نہ اس چیز پہ ہم یقین کریں، کیوں نہ ہم اس پہ اعتبار کریں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا تو یقین ہی اللہ پر ہے،
ہمارا پورا مکمل کامل یقین ہی اللہ تعالیٰ پر. میں آپ کو وظیفے کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا نا، اس خاص طریقے سے ہوگا، یقین کریں اللہ تعالیٰ اس تحفے سے آپ کو نواز دے گا. پھر مانگے کیا مانگنا ہے. زندگی کے جو بھی معاملات آپ کے ساتھ درپیش آ رہے ہیں تو وہ سارے معاملات اس کے سامنے رکھ دیں. تو اللہ پاک نے کن فیکون کا تحفہ آپ کے سامنے رکھ دینا ہے. پھر جب آپ دعا کریں گے تو دیکھیں آپ کو حیرت ہوگی، اللہ پاک نے ایسے میرے پر مہربانی کی، ایسے میرے پر کرم نوازی کی، ایسے مجھے نوازا، ایسے میرے معاملات زندگی کو حل کیا. آپ کو حیرت ہوگی اس چیز پہ بہت زیادہ، کیونکہ وہ ایسے نوازے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسے بھی میری مدد کر سکتا اللہ تعالیٰ، ایسے بھی میری مدد کر سکتا اللہ تعالیٰ. کس راستے سے مجھے دے رہا ہے، کن مصیبتوں سے مجھے بچا رہا ہے، کون سی چیزیں میرے لیے اسے تیار کر رکھی ہیں، کیونکہ اس نے فیکون کہہ دیا، وہ ہو گیا. یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یقین ہے. کون ہے جو بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو، غیر معمولی اضافہ ہو، خاص طور پر ان لوگوں میں جو بہت تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں، نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ جن کی ترقی نہیں ہو. مہنگائی دیکھیں اس وقت کتنی مہنگائی ہے. میرے خیال سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف لبیک کہیں، دوبارہ اس کی طرف رجوع کریں، اس کو منائیں، حلال رزق کمائیں. کہتے ہیں نا کہ مالی تنگ دستی آ جائے نا تو لوگ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ان کو چاہیے یہ وظیفہ کریں، اپنے حالات کو درست کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز پنجگانہ بعد جماعت ادا کریں، اس کو راضی کریں، اس کے آگے اپنی جھولی کو پھیلائیں، اسی سے مانگیں. وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. چلیں میں آپ کو اپنے وظیفے پر لے کر چلتا ہوں. میرے وظیفے پر جانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، بیل بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے وظیفے کی جگہ کو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، بالکل پاک صاف رکھنا ہے. آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے نہ تو کوئی پیاز کھانی، نہ کوئی لہسن دینا استعمال جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہو، منہ میں خوشگوار خوشبو آتی ہو، کپڑوں سے خوشگوار خوشبو آتی ہو. کیونکہ آپ دیکھیں پیش کس کے سامنے ہو رہے ہیں، کس ہستی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ اللہ نے آپ سے ملاقات کرنی ہے. آپ نے پھر اس کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے، آپ خود سوچیں ذرا، آپ کو کس طریقے سے جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ نے اس چیز کا اہتمام کر لیا. اب آپ نے نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا ہے، اور سو کر جب اٹھیں گے دوبارہ تقریباً 12 سے 1 کے درمیان میں آپ نے اٹھ جانا ہے. آپ نے تو اہتمام کیا ہوگا ان چیزوں کا جو میں نے بیان کیا. آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے کہ یہ ضرور پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 دانوں والی تسبیح آپ نے کن فیکون کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. پھر آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے وہ سارے معاملات زندگی جو آپ کو درپیش ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینے. پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. پھر آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ کن فیکون کی تسبیح کرنی ہے. پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے زندگی کے معاملات، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجتیں تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینی ہیں. یہ عمل آپ نے صرف 3 مرتبہ کرنا ہے، صرف 3 مرتبہ. مشکل سے، بہت مشکل سے 1 گھنٹہ لگے گا سارا. یہ 1 گھنٹہ آپ کا بڑا قیمتی ہوگا. اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے اپنے بستر پہ جانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے اور سنت طریقے سے سو جانا ہے. یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، اور وظیفہ آپ نے جمعے کے دن سے شروع کرنا ہے. جمعے کے دن سے
آپ نے یہ وظیفہ یعنی کہ جمعرات کی رات عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پھر جمعے کی رات، پھر ہفتے کی رات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اس طرح شروع کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ آپ کی صبح تمام حاجاتیں اللہ تعالیٰ جتنی بھی حاجتیں ہیں آپ کی وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کر دے گا، اور دن بہ دن آپ کی تمام جتنی بھی مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے نا تو پھر مت کرنا، کیونکہ یقین بہت ضروری ہے، اس ذات پر یقین رکھنا، بندوں پر نہیں۔ لوگ تو کہیں گے، کیونکہ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، نوازنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، کن فیکون کے معجزے اللہ نے کرنے ہیں، لوگوں کی باتوں سے مایوس مت ہونا، بس اپنی دعاؤں میں مخلص رہیں۔ راستے اور اسباب اللہ تعالیٰ نے بنانے ہیں، لوگوں نے نہیں بنانے، اس لیے لوگوں سے یقین ہٹا دینا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ سے پر ایسا یقین رکھنا ہے کہ بس یہ تو کرنا ہی اسی نے ہے، کیونکہ اللہ پاک اس کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ تو کن فیکون کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بہت خاص وظیفہ بتایا ہے، اس کو ضرور کرنا یقین کامل کے ساتھ۔ تو لہٰذا اب مجھے آپ اجازت دیجیے، میں نے آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا ہے، بہت بڑا ایک وظیفہ دے دیا، مجرب وظیفہ آپ کو دے دیا ہے، اس کو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں تو پھر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ پھر میرے اس ناچیز بندے کے لیے بھی دعا کرنا، کل مسلمات کے لیے دعا کرنا۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔